اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ ہم ایک بار پھر دین اسلام کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ ایک تو معذرت، پچھلی دفعہ حاضر نہیں ہو سکے، کچھ طبیعت زیادہ ناساز تھی اس دن جس وجہ سے ممکن نہ ہو سکا، لیکن آپ دوستوں کا ذوق، علامہ صاحب کا شوق، وہ ہر دفعہ ہمت بندھا دیتا ہے، اور کئی بار طبیعت ناساز ہو بھی تو آ ہی جاتے ہیں، اللہ کا فضل الحمدللہ۔ کوئی تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا، ہمارے ایک عزیز نے خاص طور پہ درخواست ہم سے یہ کی تھی کہ کسی بھی جگہ جہاں موقع ملے قانون فطرت پر گفتگو کریں۔ اہم موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے کہ قانون فطرت ایک ہوتا ہے اور ایک قانون شریعت ہوتا ہے، اور قانون فطرت میں پھر دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے جو کہ ہمیں دین سے معلوم ہوتی ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہیں جو عام تجربے میں آتی ہیں۔ جہاں تک قانون شریعت کی بات ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ شریعت بہت نرم ہے، لیکن اگر فطرت کی بات کریں تو فطرت بہت سخت ہے۔ ایک شخص ساری عمر گناہ کرتا رہے لیکن اس کو توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، شریعت اس کو معاف کر دیتی ہے، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے جو اثرات اس کے جسم پہ، ذہن پہ، دماغ پہ ہوتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں۔ ایک آدمی جو کثرت سے فرض کریں شراب نوشی کرتا ہے، اس کا جگر ضرور خراب ہوگا چاہے وہ توبہ استغفار کر بھی لے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ فطرت ہمیشہ بہت سخت ہوتی ہے، شریعت ہمیشہ نرم ہوتی ہے۔ اب فطرت کے اندر اگر آ جائیے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تجربے سے سامنے آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے دین نے رکھی ہیں، قرآن مجید نے رکھی ہیں، احادیث مبارکہ نے رکھی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو اسلام ہے وہ ہمارا دین فطرت پر قائم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فطرت کی جو تعریف ہے اور فہم ہے وہ ہر شخص کا اپنا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کسی بھی چیز کو اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ دیکھا جائے تو جواب میں ہر شخص کا اپنا نقطہ نظر ضرور سامنے آ جاتا ہے، اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا بظاہر ہمیں چکا چوند، یہ اچھل کود، شور شرابہ، ناچ گانا، یہ ہمارے ارد گرد ہوتا ہے تو ایک خامخواہ کی شوق بندے کو پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ فطرت کے مطابق ہے۔ اس میں کئی ہمارے نام نہاد جو محققین ہیں اسلام کے، وہ اس کو پھر اسی نقطے سے لے کر چلتے ہیں۔ کسی نے کہا جی بتائیے موسیقی کے بارے میں، بتائیے رقص کے بارے میں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ تو دین فطرت ہے، اور یہ چونکہ فطرت میں چیز شامل ہے اس لیے اس سے منع کیسے کیا جا سکتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نفس کی خواہش کو، ہوا و ہوس کو فطرت سمجھ لیتے ہیں۔ فطرت یہ نہیں ہے، فطرت وہی ہے جو ہمیں دین نے سمجھائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاں ایک چیز ضرور ہے جو کہ ہمیں تجربے سے بھی ملتی ہے اور دین سے بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان جیسا کرتا ہے وہ انسان ویسا ہی بھرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جو دنیا ہے یہ گنبد کی طرح ہے، اور یہاں پہ جو بھی آپ کریں گے، جو بھی بولیں گے، وہ اس گنبد سے ٹکرا کر واپس آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ ہم اس وقت بچے تھے، ہم اکثر سوچتے تھے کہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ بعد میں ہم نے ان کی زندگی ہی سے بڑا سبق سیکھا
اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ ان کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا عرصہ اپنی بیگم صاحبہ کو اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں دیا. اپنی زندگی کے آخری 20 سال اپنی بیٹیوں کی شکل دیکھنے کو ترسے. یہ اللہ کا سزا ہے اللہ کی طرف سے. اور اس تکلیف میں بیچارے گئے کہ ان کی بچیاں ان کے جنازے پہ چہرہ دیکھنے بھی نہیں آ سکی. اتنی خطرناک بات ہے. اسی طرح جس بات پہ کسی دوسرے کو ٹوکا اس بات نے پلٹ کر انہی کا گھر خراب کیا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ہوتا ہی ہوتا ہے. جب اعمال برے ہوتے ہیں حکمران ہمیشہ برا ہمیں ملتا ہے. کہنے والا جو مرضی کہتا رہے، فلاں آیا تھا اس نے یہ کر دیا، فلاں آیا تھا اس نے وہ کر دیا، وہ بھی شاید ہوگا، لیکن اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے تو اللہ شاید اس کو آنے ہی نہ دیتا. بد اعمالی برا حکمران دیتی ہے. اسی طرح جب ہم بد اعمالی میں خدا نخواستہ بدکاری پہ آ جاتے ہیں تو ہمیں معاشرے کے اندر طوفان، زلزلے، اموات، ایسی بیماریاں جن کا کبھی کبھی نام بھی نہیں سنا ہوا تھا وہ سامنے آتی ہے. حالانکہ ہمیں دین سے پتہ چلتا ہے، قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسی بیماری اس دنیا میں نہیں اتاری جس کا علاج پہلے سے اللہ نے یہاں نہ رکھا ہو، مگر ہمیں نہیں معلوم ہوتا. اسی لیے ایسی بیماریوں کی وجہ سے ہم کثرت کے ساتھ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. پھر دین سے دوری، اس نے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی. اصل مزہ تو تب ہے کہ جب حل بھی تجویز کیا جائے. اس کا علاج کیا ہے؟ یہ جو دین فطرت ہے، یہ فطرت کے جو قوانین ہمیں بتا رہا ہے اس کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو درست رکھنا، یہ بڑا ضروری ہے. اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو نتائج وہی نکلیں گے جو ارد گرد ہمیں نظر آ رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے، یہ کچھ سنی سنائی یہ فقہا کی بات نہیں ہے، یہ کسی نے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا ہے. قرآن مجید براہ راست کہتا ہے کہ جب ایک مسلمان قرآن کو بھلا دیتا ہے تو اللہ اس پہ معیشت تنگ کر دیتا ہے. اور معیشت تنگ کرنے کا صرف یہ ضروری مطلب نہیں ہے کہ نوکری نہیں ملتی، کاروبار نہیں چلتا. کئی بار لاکھوں چھوڑ، کروڑوں چھوڑ، اربوں کما رہا ہوتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا. اس کے مقابلے پہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت کم کما رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے گھر میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ بھوکا نہیں سوتا. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کتنا کما رہا ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ دین کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے. ایک نپولین بوناپارٹ سے ایک بات مشہور ہے، جو فرانس کا جرنیل تھا، غالباً پہلی جنگ عظیم کے آس پاس کی بات ہے. اس نے جو بات کہی، یہ بات بڑا عرصہ ہو گیا ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس کو سمجھ آ گئی. اس نے کہا تھا لوگوں کو، تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. کیونکہ تربیت، اولاد پہ سب سے گہرا نقش جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، باپ کا نہیں ہوتا. کیونکہ باپ تو سارا دن جو ہے وہ روزی کمانے کے سلسلے میں باہر رہتا ہے، اور جب واپس آتا ہے اتنا تھکا ہارا آتا ہے کہ کئی بار اس کو موقع بھی نہیں ملتا کہ بچوں کی تربیت کے لیے بیٹھ سکے. شاید ہفتے میں 1 یا 2 دن وہ جو ہمارے چھٹی والے ہوتے ہیں اس میں آ کے بیٹھے اور بات کریں. پیچھے تربیت کس نے کرنی ہے؟ تربیت ماں نے کرنی. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو وقت ہو گیا کیا؟ غلط، میرا خیال ہے وقت اس کا غلط ہوا. اللہ خیر.
ہم نے اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، ہم نے ان کو گھرداری میں اس بری طرح الجھا دیا ہے کہ وہ دین کو سمجھنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ گھرداری نہ کریں، ہمیں ہماری ائمہ خواتین جو ہیں ان سے سبق ملتا ہے کہ گھرداری کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے گھرداری کا انداز اور ہمارے گھرداری کا انداز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر اس وقت کی زندگی گزارنے کے انداز کا اور آج کے زندگی گزارنے کے انداز میں بھی بہت فرق ہے۔ اس میں بھی بہت فرق ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیے کہ ہماری یہی خواتین جو ہیں، ان میں بڑی بڑے فقہاء موجود ہیں، بڑی بڑی محدثین موجود ہیں۔ ہماری جو صحابیات ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ان میں آپ کو حدیث کی راوی صحابیات ملتی ہیں، عالم دین ملتی ہیں، لیکن ہم نے ایسا کوئی گھرداری کا نظام بنا لیا ہے اپنا کہ اس کے نتیجے میں ہماری خواتین جو ہیں وہ یا گھرداری کرتی ہیں یا اس کے بعد اتنا تھک جاتی ہیں کہ وہ پھر اپنے آرام کے لیے ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، گانے سنتی ہیں، حالانکہ یہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیز ان کو سکون نہیں دے گی، اصل میں یہ چیز ان کو اندر سے برباد کر دے گی۔ لیکن چونکہ وقتی طور پہ ایک سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور ایک تھوڑا سا آرام محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر ڈوبتی چلی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد بھی یہی کام کرتی ہے، بیٹے بھی یہی کرتے ہیں، بیٹیاں بھی یہی کرتی ہیں۔ بیٹیاں کل کو اپنے گھروں میں جاتی ہیں، وہاں بھی وہ یہی ان کا جو ہے وہ انداز قائم رہتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات اکثر گلہ کیا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں گلہ جھوٹا ہے۔ گلہ کیا جاتا ہے کہ جی ہماری خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ لگائی بجھائی اور غیبت اور تہمت اور چغلی اور اس قسم کے کاموں میں مشغول رہتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جھوٹا الزام ہے۔ وہ یہ سب کچھ جو کر رہی ہیں اس میں جتنا ان کا قصور ہے اتنا قصور ان کے شوہروں کا بھی ہے، اتنا قصور ان کے باپ کا بھی ہے، اتنا قصور ان کے بھائی کا بھی ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت جب ایک بچی کو، ایک لڑکی کو جہنم کی سزا دی جائے گی تو وہ جاتے جاتے کہے گی کہ یا اللہ ایک منٹ ٹھہر، میں نے جو کچھ کیا وہ اس لیے کیا کہ میرے باپ نے میری تربیت نہیں کی تھی، اس کو بھی بلاؤ۔ اس کے باپ کو بھی حکم دیا جائے گا جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح اس کی ماں کی باری آئے گی، اسی طرح اس کے بھائی کی باری آئے گی۔ میرے بھائی نے بھی مجھے کبھی نہیں بتایا کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، وہ بھی خاموش رہا، اس کی بھی باری آئے گی۔ وہ ایک بچی جس پہ ہم آج الزام لگا رہے ہیں کہ وہ لگائی بجھائی کرتی ہے، وہ غیبت کرتی ہے، وہ تہمت کرتی ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ خرافات میں پڑی ہے، وہ جہنم میں جائے گی۔ جاتے جاتے اپنے بھائیوں کو بھی لے کے جائے گی، اپنے باپ کو بھی لے کے جائے گی، اپنے ماں کو بھی لے کے جائے گی، اپنی اولاد کو بھی لے کے جائے گی۔ اس لیے سمجھنا ضروری ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو دین سکھائیں۔ اس کا صرف ایک علاج ہے اور کوئی علاج نہیں۔ ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیاں جاتے ہیں، وہاں ہر قسم کے بندے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، ہر قسم کی خرافات سنتے ہیں، ہر قسم کی خرافات دیکھتے ہیں۔ گھر واپس آتے ہیں، ان کو سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ماں گھرداری سے تھکی پڑی ہے، دین کا اس بیچاری کو خود نہیں پتا، باپ کام پہ نکلا ہے، کام سے واپس آیا ہے تو وہ تھکا پڑا ہے، اس کو تو کسی نے سمجھایا ہی کچھ نہیں، تو پھر اس کا قصور کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے گھر کا حاکم کس کو بنایا ہے؟ گھر کے مرد کو بنایا ہے، تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی کی تربیت کا انتظام کرے، اپنی بیٹی کی تربیت کا انتظام کرے، اگر اس کی بہن ابھی گھر پہ ہے تو اس کی تربیت کا انتظام کرے، اگر اس کی ماں کی تربیت نہیں ہوئی ساری عمر تو اب اپنی ماں کی تربیت کا انتظام کرے۔ ہم سے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ہر حکمران سے اس کی رعایا کا حساب لیا جائے گا، اسی طرح ہم سے آپ سے ہماری رعایا کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا۔ اور ہماری رعایا کون ہے؟ ہمارا گھر ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں،
ہماری بہنیں ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اور اگر گھر میں ماں ہے جس کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ ماں بھی ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. ہم نے کیا کیا؟ دیکھیں بڑی صاف سی ایک مثال عرض کرتے ہیں. قرآن ہم نے بھلا دیا. کیسے بھلا دیا؟ قرآن کے ہم نے صرف 3 کام پکڑ رکھے. آپ دیکھیے اپنی شادی بیاہ کی تقریب کو دیکھ لیجیے، کہیں بھی دیکھ لیجیے. دلہن جب جاتی ہے اس کے سر پہ قرآن کا سایہ رکھتے ہیں. وہ دلہن گھر جاتی ہے وہی قرآن الماری میں سب سے اوپر رکھ دیتی ہے، پتہ نہیں ساری عمر کبھی کھولتی بھی ہے کہ نہیں کھولتی. اور وہ جو وقت تھا جس وقت ہم نے اپنی بچی کے سر پہ قرآن رکھا، اس سے چند لمحے پہلے شادی میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں شیطان ناچ رہا تھا، وہ ہوا و ہوس کے نظارے تھے. وہاں پہ نفس جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نفس لڈیاں ڈال رہا تھا. ہم نہیں ڈال رہے تھے، ہمارا نفس تھا جو لڈیاں ڈال رہا تھا، اور شیطان خوش ہو رہا تھا کہ واہ یہ ہے مسلمان. اور اس شیطان کو بھی پتہ کہ ابھی تھوڑی دیر بعد بچی کے سر پہ قرآن رکھا جانا ہے، لیکن اس کو فکر کوئی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک قرآن اوپر رکھ دیں کہ اس نے کون سا جا کے اس پہ عمل کرنا ہے. قرآن ایک کام ہم نے پکڑ لیا، صرف بچی کے سر پہ رکھنا ہے. دوسرا کام ہم نے کیا پکڑ لیا؟ چلو کوئی اگر تھوڑا سا رغبت رکھتا ہے تو صبح ایک پارہ پڑھ لیا، ایک رکوع پڑھ لیا، ایک ربع پڑھ لیا، ایک نصف پڑھ لیا، ثلاثہ تک پڑھ لیا. اور ایک تیسرا کام کیا ہم نے، قرآن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہم نے دم درود پہ لگا دیا اس کو. ہمارا ایمان ہے قرآن پڑھنے سے علاج ہوتا ہے، یہ ہمارا علاج، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اس کا اصل حق کیا تھا؟ پڑھو، سمجھو، عمل کرو، سکھاؤ. 4 حقوق بنیادی ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا اور میں نے کیا نہیں، یہ بہانہ نہیں چلے گا روز قیامت. ہمارے ایک دوست ہیں، اسٹوڈنٹ تھے ہمارے یونیورسٹی میں. ایک دفعہ ان سے کوئی بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ جی آپ تو ایک باقاعدہ علم والے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اس پہ تھوڑا سا آگے آتے تھے کرنے کے. مجھے کہتے ہیں سر اگر میں نے پڑھ لیا تو حجت قائم ہو جائے گی کہ تو نے عمل کیوں نہیں کیا تھا، اس لیے نہیں پڑھتا. اس سے زیادہ زبردست شیطان کا بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ روز قیامت یہ بھی تو پوچھا جا سکتا تھا کہ تیرے ارد گرد علم تھا، تو نے پڑھا کیوں نہیں؟ عمل نہ کرنا تو بعد کی بات ہے، پہلے تو بتا تو نے پڑھا کیوں نہیں، تو نے سیکھا کیوں نہیں. یہ جو الٹی سیدھی باتیں ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں اگر مگر ایسا ویسا یہاں وہاں جو پھیل گیا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو دین کا ہمارا نظام قدرت ہے اور نظام فطرت ہے، شرعی معاملات کی ہم بات نہیں کر رہے. ایک بندہ اگر ساری عمر نماز نہیں پڑھتا تو شریعت یہ فرض کر لیتی ہے کہ شاید چلو گھر پہ پڑھ لیتا ہوگا. اگر اس نے کبھی روزہ نہیں رکھا تو شریعت کو تو نہیں پتا کہ روزہ نہیں رکھا، سوائے اس کے کہ خود کہہ دے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا یا میں روزے نہیں رکھتا. لیکن قانون فطرت تو چلے گا، قانون فطرت چلے گا، اور فطرت بہت ظالم ہے. جو کچھ ہم کریں گے وہ کچھ پلٹ کر ہم پر آئے گا. اب بہت سے ایسے کام ہم کر بیٹھے ہیں، اب اللہ نے ہمیں سمجھ دی الحمدللہ، ہمارا رجحان پیدا ہوا الحمدللہ، ہم نے توبہ استغفار کیا، ہم سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہوئے. اب جو کر لیا ہے اس کا کیا کریں؟ اس کا بھی پھر علاج ہے. قربان جائیے اس دین پہ، اس دین نے ہر چیز کا علاج دیا ہے ہمیں. ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، فرض کریں ہم سے کسی شخص پہ بہت ظلم ہوا ہے اور وہ اب شخص فوت ہو چکا ہے، معافی کس سے مانگے جا کے؟ لیکن ہم چاہیں تو اس شخص کے لیے اتنی کثرت سے دعائیں خیر کر سکتے ہیں، اور اگر ایصال ثواب پہ ہمارا ایمان ہے تو اتنی کثرت سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ روز قیامت جب اسے پتہ چلے کہ یہ جو ظالم تھا جس نے مجھ پہ اتنا ظلم کیا تھا، اس نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا کہ جس سے میری مغفرت کے سامان پیدا ہو رہے ہیں، وہ وہاں آپ کو معاف کر دے گا.
اسی لیے دیکھیے دین نے بڑا آسان نسخہ بتایا ہے. اپنی ہر نماز میں کے بعد جب دعا مانگے اور زندگی میں جب بھی اس کے علاوہ دعا مانگے، پوری امت کو اس میں شامل کرتے ہیں. ہر وہ شخص جس کے حق میں آپ کی دعا قبول ہوگی، وہ روز قیامت اگر آپ کو مشکل میں دیکھے گا تو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گا کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بھلا کیا، تو بھی اس کے ساتھ بھلا کر دے. آپ دیکھیں ہماری جو جامع دعائیں ہیں اس کے اندر کیا شامل ہے؟ یا اللہ ساری امت پہ رحم فرما، یا اللہ ساری امت پہ کرم فرما، یا اللہ ساری امت پہ جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما. ہمیں کرنا کیا ہے؟ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنی ذات سے نکلنا ہے اور ایک اجتماعی نظام کی طرف جانا ہے. دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی کرنی ہے، سب کے لیے کرنی ہے. اگر کچھ بھلا کرنا ہے اپنے لیے بھی کرنا ہے، سب کے لیے کرنا ہے. اگر سب کے لیے کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم اس کے لیے دعا اور اچھی مسکراہٹ اور اخلاق اور 2 اچھے بول تو ہم کر سکتے ہیں کہ مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. ایک بچہ آپ کے سامنے آتا ہے جو بہت یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی شخص آتا ہے غریب ہے، آپ کو پتا ہے غریب ہے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کی مدد کرنے کی، آپ سے ایک ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ گلے تو لگا سکتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. کیا پتا اس کی جو تکلیف ہے بے شک وہ اس طرح پوری نہیں ہوئی، لیکن اس سے تھوڑا سا اس کو صبر آ جائے، اور اگر تھوڑا سا اس کو صبر آ گیا تو آپ کے نامہ اعمال میں بہت کچھ بھرا جائے گا. وہ ایک عمل نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک قصہ عرض کرتے ہیں. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ساری عمر انہوں نے حدیث پڑھی، حدیث لکھی، حدیث پڑھائی، حدیث سنائی، حافظ بھی تھے. فوت ہو گئے تو خواب میں ایک شاگرد کو ملے. شاگرد نے کہا حضور کیا معاملہ ہوا؟ ان کا اللہ کے فضل سے بخشش ہو گئی. انہوں نے کہا جی بخشش؟ آپ نے ساری عمر حدیث کا کام کیا، بخشش تو ہونی تھی. انہوں نے کہا نہیں بھائی اس بات پہ بخشش نہیں ہوئی ہے. وہ کہنے لگے کہ میں قلم لکھ رہا تھا، قلم سے تو قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا اور اٹھا کے لکھنے لگا تو ایک مکھی آ کے اس کو بلبلے پہ بیٹھ گئی، اس نے اس کو چوسنا شروع کیا. تو مجھے لگا کہ شاید پیاسی ہے، تو میں نے بجائے اس کو اڑا کے لکھنے کے میں نے لکھنا چھوڑ دیا. میں اسی طرح ہاتھ میں نے اپنا وہیں روک لیا کہ اس کو جتنی پیاس ہے اتنی سیاہی وہ پی لے. اس نے جب سیاہی پی لی تو وہ اڑ گئی. میرے اللہ نے اس پہ ہی مجھے معاف کر دی. تو ہر انسان جس کے پاس جو ہے اس کے مطابق وہ کام کرے گا. جیسے اکثر حدیث میں بھی ملتا ہے کہ صحابیات نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی مردوں کے لیے تو وہ جہاد پہ جاتے ہیں، اتنا زبردست ان کے جو ہے وہ مراتب ہیں، اتنے ان کو اس کا ثواب ملتا ہے، اتنے مقام بلند ہوتا ہے، ہم عورتوں کا کیا ہے؟ تو ہر ایک کے لیے دین نے حل بتایا ہے. مرد سچے دل سے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر جب اپنے بیوی بچے کے لیے روزی کماتا ہے وہ بھی ثواب میں لکھا جاتا ہے. مرد جب اپنی کمائی سے اپنی بیوی بچے پہ خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ وہ بھی ثواب لکھا جاتا ہے. حالانکہ وہ تو ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اس میں ایسی کون سی بات تھی. لیکن یہ دین ہمارے ہر کام پر اچھا اخلاق، اس پہ بھی آپ کو ثواب، مسکرانا اس پہ بھی ثواب، دین کو پڑھنا سمجھنا اس پہ بھی ثواب. اور دین کو پڑھنے کے اور سمجھنے کے اور آگے سکھانے کے اور اس پہ عمل کرنے کے جو انعامات ہیں وہ آپ کی ہماری سوچ سے زیادہ بلند ہیں. شام کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جو پہلے گورکن ہوا کرتے تھے، قبرستان میں قبریں کھودتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے دیکھا ایک بچے کی قبر آئی اور وہ لاش آئی تو اس کو تدفین کے لیے جب قبر کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ قبر جنت کا باغ بن گئی. انہوں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا تھا. وہ ایک دفعہ غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے اٹھایا تو وہ ہوش میں آئے. انہوں نے کہا آپ نے کچھ دیکھا؟ کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا. بہرحال وہ ایک عورت چھوڑ گئی تھی بچے کو. کچھ عرصے بعد وہی عورت دوبارہ آئی ایک اور جوان کی لاش لے کے. اس کو بھی انہوں نے جب قبر کھودی تو وہ بھی جنت کا باغ بن گئی. اب یہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے اس عورت کو تلاش کیا، اس کے بعد پہنچے اس کے پاس جا کے کہا کہ یہ مجھے ماجرا بتائیں یہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا جو پہلا بچہ میرا بیٹا تھا اور وہ دین کا علم حاصل کر رہا تھا.
اور دوسرا بیٹا بڑھئی تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، لیکن وہ لکڑی کا کام اتنی محنت سے کرتا تھا کہ وہ اپنے دین سیکھنے والے بھائی کی خدمت کر سکے تاکہ اس کو مالی مشکل پیش نہ آئے. دین سیکھنے والے کے لیے بھی قبر جنت بن گئی. اس کو مدد کرنے والے بھائی جو کما رہا تھا اس کی کمائی بھی اس کے لیے جنت کا باغ بن گئی. ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ چہرے پہ مسکراہٹ، زبان میں مٹھاس، ہر وقت اللہ رسول کا نام، تھوڑا سا وقت نکالنا ہے. ہم آپ مرد ظاہر ہے شام تک نوکریوں میں اور کاروبار میں اور مزدوریوں میں لگے رہتے ہیں، بعد میں آ کے ہم تھوڑا وقت لگا سکتے ہیں، مگر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، ان کو زیادہ وقت نکالنے کا موقع دیں. وہ دین سیکھیں، وہ قرآن سیکھیں، وہ حدیث سیکھیں. ظاہر عالم دین تو نہیں بننا، لیکن اتنا تو سیکھیں کہ اپنے بچوں کو ایک اچھا مسلمان بنا سکیں. یہ نہیں کہ بچہ گھر میں آئے تو ناچ گانا چل رہا ہو، بچہ باہر جائے تو ناچ گانا چل رہا ہو، آنکھ کھلے تو ناچ گانا چل رہا ہو، سونے لیٹے تو ناچ گانا چل رہا ہو. اس سے ہمیں نجات نہیں ملنی. وہی بچے ہمیں کھینچ کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے. وہاں پہ نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی میاں ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے. جب جہنم کا خوف آئے گا سب رشتے وہیں پہ گھل کر ختم ہو جائیں گے. رہ جائے گا تو یا تو ہمارے اعمال رہ جائیں گے، یا اگر ہم نے دین کی کوئی خدمت کر لی ہے تو وہ خدمت رہ جائے گی، چاہے وہ ہم نے اپنی جان سے کی ہے، چاہے مال سے کی ہے، چاہے خود سیکھ کے سکھا کے کی ہے، کسی بھی طریقے سے کی ہے، یہی چیزیں رہ جائیں گی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچنا. یہ جو نافرمانیاں ہمارے یہاں معاشرے میں ہیں اور بدزبانیاں ہیں، یہ بدزبانی اگر مجھے پتا چلے کہ میری بیوی نے کسی دوسری جگہ جا کے میرے یا میری والدہ کا یا والد صاحب کا یا میرے بہن بھائیوں کا کسی کی برائی کی ہے، تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ گھر آ کے پکڑ کے بیگم کے ساتھ بدسلوکی، بدتمیزی، جو زیادہ غصے والے ہوتے ہیں وہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں. او بھائی تم برابر کے قصوروار ہو، تم نے اس کی تربیت کا انتظام کوئی نہیں کیا، اگر وہ غلط کام کر رہی ہے تو تمہیں شکایت کس بات کی ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ اس کو درگزر کریں، اس کو آرام سے، پیار سے، محبت سے احساس دلائیں کہ کام غلط ہوا ہے، اور پھر اس کی تربیت کا اہتمام کریں تاکہ وہ یہ کام دوبارہ نہ کرے. اس لیے بڑا ضروری ہے، یہ جو قانون فطرت ہے یہ بہت ظالم ہے، اس کے ظلم سے بچے، اس کے واپس آنے سے بچے، کیونکہ یہ جب واپس آئے گا بہت برا واپس آئے گا. بڑے بڑے لوگ اچھی زندگیاں گزارتے گزارتے آخر میں جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ زندگی کے شروع میں جانوروں سے بدتر زندگی بھی ہوتے ہیں، آخر میں کمال کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز. ایک لمحے میں امیر جو ہے فقیر بنتا ہے اور فقیر جو ہے وہ امیر بنتا ہے. سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ آ کے کہاں رکتا ہے؟ اخلاق، خدمت خلق، دین کا فہم. یہ دو تین چیزیں سمجھ لیں اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ آپ کو بات عرض کریں، ہم بالکل بھی مشکل کام نہیں. جیسے ابھی آپ نے بتایا، آج سے کوئی 25-30 سال پہلے جب اللہ نے کرم کیا اور اس طرف میرا رجحان پیدا ہوا، اس وقت سے آج تک آپ کی دعا سے الحمدللہ کوئی ایک دن مجھے یاد نہیں ایسا کہ جس دن میں نے اپنے تمام ان احباب کے لیے جنہوں نے مجھ سے زیادتی کی یا جن کے سلسلے میں مجھ سے زیادتی ہوئی میں نے دعا نہ کی. ایک دن اللہ کے فضل سے میں آپ کو سب کو گواہ بناتا ہوں اس بات کا. 25-30 سال کم از کم ہو گئے ہوں گے، حساب کتاب میں تھوڑی بہت بھول چول ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے. روزانہ مغرب کے بعد جو لوگ میرے ساتھ کبھی ذکر میں بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں میری دعا بڑی لمبی ہوتی. یقین کیجئے لوگوں کے نام لے لے کے ان کے پورے پورے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ایک بات اللہ نے دل میں ڈال دی، اور وہ بات جو اللہ نے دل میں ڈالی آج ہم آپ کے دل میں ڈال رہے ہیں. دعا کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں، ہر ایک کے لیے دعا کریں، اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے،
اور اگر یا اللہ ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما دے، لیکن اس کے لیے بد دعا نہ کر، اپنے منہ سے بد دعا کسی کے لیے نہ نکالیں، صرف دعا دیں، دعا دیں اور اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حفاظت مانگیں اور دین کا فہم مانگیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔